ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یعنی یہود و نصارہ کے نبی، جو دنیا کے اندر بہت بڑی دو قومیں تھیں اور آج بھی ہیں، اور وہ شام میں بستے تھے، اور اہل شام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی ذریت، ان کی نسل میں سے 70,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکہ المکرمہ میں بسانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت مکہ المکرمہ بالکل غیر آباد وادی تھی، وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ سیاہ پتھروں کے پہاڑ ہیں، ریتلا علاقہ ہے، کھجور کے علاوہ کوئی پیداوار نہیں ہے، اور وہ بھی کھجور مکہ المکرمہ میں کم ہے، بہت کم تعداد میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی دعا، انہوں نے اس علاقے کے لیے، اس شہر کے لیے چند دعائیں فرمائی تھیں۔ ایک فرمایا تھا کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بناؤ، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ امن کا شہر بن گیا، قیامت تک امن والا شہر ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، حتیٰ کہ احادیث میں آیا کہ دجال اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ مکہ المکرمہ میں گھسنا چاہے گا، لیکن اللہ کے فرشتے ہر راستے اور نکڑ پر جمع ہوں گے، جو انہیں باہر دھکیل دیں گے اور کہیں گے کہ اس شہر میں تمہارا داخلہ حرام ہے۔ مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی زادہ اللہ شرافۃ و کرامہ۔ تو فرمایا اس کو امن کا شہر بنا دے، امن کا شہر بن گیا۔ ابا کا قاتل بھی بیت الحرام میں مل جائے گا تو امن ہے، کچھ نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنی جان کے خلاف منصوبے اور سازشیں کرنے والا بھی مل جائے گا تو معاف ہے، بیٹھیے اللہ کا گھر ہے۔ یہ دعا قبول ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ اور دوسری دعا فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے جتنے رہنے والے ہیں، قیامت تک آنے والی نسل، قیامت تک آنے والے انسان، بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں، ان سب کے رہنے، یہاں کے ان سب رہنے والوں کے لیے پھل فروٹ سے رزق عطا فرما۔ اللہ
مفسر قرآن مفتی فیض الوحید صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے لکھا کہ مکہ المکرمہ میں تمام دنیا کے پھل جمع ہو کر آتے ہیں، اور اس قدر پھلوں کی فراوانی کے جس طرف جاؤ جس قسم کا پھل تلاش کرو مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ عجیب و غریب مزہ، ہمارا کشمیری سیب مزے میں زیادہ مشہور ہے، رسیلا ہے، مزیدار ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر، اس شہر میں پہنچ کر میوے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس سے جہاں وہ بنا ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر کشمیر کا پھل وہاں پہنچ جائے گا تو وہاں اس سے دوبارہ مزہ ہوگا، اس شہر کی برکت کی وجہ سے۔ یہ بھی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ رزق کی فراوانی اور برکت کی دعا ان کے لیے جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا، ہاں اس میں تھوڑی سی، میرے خلیل اللہ، میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا۔ رزق میرے ہاتھ میں ہے، مخلوق ساری میری ہے، جو میرے نام کی جپنا کریں وہ بھی میرے ہیں، جو میرے ساتھ شرک کریں، کفر کریں، میری ذات کا انکار ہی کر دیں، دھاریے بن بجائیں، وہ بھی میرے ہیں۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، چلو جو میری ذات کا انکار ہی کرے گا، مجھے مانے گا ہی نہیں، فامتعه قلیلا، یہ دنیا ہے ہی کتنی، یہ چند روزہ زندگی ہے، میں تھوڑا سا مزہ ان کو بھی چکھا دوں گا، میں تھوڑی سی روزی ان کو بھی بھیج دوں گا، کھلا دوں گا، او کھاؤ مزے لوٹو، ادھر ہی تو آنا ہے، تم کس قبر میں جاؤ گے؟ تمہارے لیے کون سی قبر ہے اللہ سے بھاگ کر؟ فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو کھینچ کر لاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، کھینچ کر، وہ آنا نہیں چاہیں گے لیکن ان کو کھینچ لایا جائے گا، چل۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو مکہ المکرمہ شہر کے فضائل مناقب بہت زیادہ ہیں، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ، ان کے مانگنے کا نتیجہ ہے کہ وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر چیز کی بہار رکھی ہے۔ اسی شہر میں خدا کا وہ گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، مختصراً ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کو حکم ہوا کہ میرا گھر تعمیر کرو، اور جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ سے اس کی نشاندہی کی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کی دیواریں ڈہ گئی تھیں، منہدم ہو گئی تھیں، حجر اسود دور پتھروں میں چھپا ہوا تھا۔ ان دونوں چیزوں کی نشاندہی جبریل امین علیہ السلام کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی دیواریں، اصل بنیاد
بنیاد فرشتوں کے ذریعے سے ڈلوائی اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ڈلوائی، اور آج اسی دیوار، اسی بنیاد پر دیواریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی، بلکہ فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں چڑھانی شروع کی، چڑھا رہے تھے اسی بنیاد پر جو بنیاد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھی، جو بنیاد اللہ کے فرشتوں نے رکھی، اسی بنیاد پر۔ واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ ابا پتھر دیوار پہ چڑھا رہا ہے، لگا رہا ہے، مسالہ لگا رہا ہے، اور ہونہار فرزند، جلیل القدر فرزند اپنے ابا کو پتھر پہنچا رہے ہیں، گارا پہنچا رہے ہیں، مسالہ دے رہے ہیں۔ اس کی جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو ایک پتھر جنت سے آیا، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کی تعمیر شروع کی۔ اس کی عجیب خاصیت، جب پتھر لینے کی ضرورت پڑتی، ارادہ فرماتے تو پتھر نیچے آ جاتا، اور مسالہ پکڑتے، پتھر پکڑتے، پھر ارادہ فرماتے تو وہ اونچا ہو جاتا، آٹومیٹکلی سیڑھی، آٹومیٹکلی سیڑھی، وہ خود نیچے آ رہی ہے، آ رہا ہے، خود اوپر جا رہا ہے۔ اس کا نام پڑا مقام ابراہیم، اس پتھر کا نام کیا پڑا؟ مقام ابراہیم۔ اور اس کو اللہ نے اتنا اعزاز دیا، قرآن کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو مقام ابراہیم ہے اسی کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھا کرو، لازم بنا لو مقام ابراہیم پر نماز کو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ پورا حرم شریف مقام ابراہیم ہی ہے، پورا حرم شریف، اور یہ بات حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نبر اللہ مرقدہ نے لکھی۔ لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہی پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی صحن مبارک میں جالی کے اندر نصب کیا ہوا ہے اور جالی کے اندر رکھا ہوا ہے، اسی جگہ پیچھے آ کر یا اس کے قریب میں 2 رکعت نفل طواف پڑھنے چاہیے۔ اب دوسری بات ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو علماء نے اجازت دی کہ باہر نکلو، حرم شریف میں آ کر پڑھ لو۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے، سمجھے آپ؟ تو دیواریں چڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ عام طور پر انسان کوئی کام کاج کرتا ہے نا، تو انسان کی فطرت ہے کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا ہے، یا ساتھ میں کوئی باتیں کرنے والا ہونا چاہیے، یا اپنے طریقے سے کوئی شعر پڑھ رہا ہے، اپنے طریقے سے کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اپنے طریقے سے کوئی چیز کر رہا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہی ہیں، اور یہ ہونہار فرزند پیغمبر بننے والا ہے، اس کو نبوت اور رسالت ملنے والی ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوتا ہے۔
40 سال کے بعد نبی کو حکم ہوتا ہے تم اپنی نبوت کا اعلان کرو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تم اپنی رسالت کا اعلان کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ کہ 40 سال کے بعد عقل بالکل کامل ہو جاتی ہے، سوچ صحیح ڈھنگ پر آ جاتی ہے، سوچ اصلی منہج پر آ جاتی ہے، اور عقل کے اندر کمال آ جاتا ہے، اور قوت برداشت مضبوط ہو جاتی ہے، اور صبر اور تحمل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جوانی ہے، اور جوانی کو کہتے ہیں دیوانی۔ تو جوانی میں تو انسان کچھ بھی کر لے، صبر نہ کر سکے، مار دھاڑ ہو جائے۔ تو انبیاء کو کہا کہ تم صبر کرو، تو صبر کا کمال 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اس لیے 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن ہیں تو وہ بھی نبی، اللہ اکبر، اور یہ وہ نبی ہیں جن کی اولاد سے، جن کی نسل سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار، خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلہ پر مہر ثبت کرنے والے آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ یہ کتنے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، کون بیان کرے ان کی عظمت کو۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، کوئی غرور نہیں ہے اس کو کھانا کعب کھڑا نہ، اس کو مسجد شریف کھڑا نہ، ہمیں فلاں کام، فلاں کمال ہم نے کر دیا، کون سا احسان چڑھایا تم نے خدا پر، خدا نے توفیق دی تب تم نے یہ کام کیا۔ پیغمبر کہہ رہا ہے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تیری مہربانی ہے، تقبل منا، تو ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر۔ لگایا کس نے اس کام پر؟ اللہ نے۔ لگایا کس نے؟ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ کہہ سکتے تھے تیرا حکم تھا ہم نے کھڑا کر دیا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ اس میں غرور تھا، اس میں غرور تھا، بالکل سراپا عاجز ہو کر۔ اسی کا نام اخلاص ہے کہ اپنے کام کو کامل نہ سمجھے، اپنے کام کو، اپنی زبان کو کامل نہ سمجھے، اپنی عقل کو کامل نہ سمجھے، اپنے قوم کو کامل نہ سمجھے، اور کہے ربا نامعلوم کتنا نقص رہ گیا تیرا حکم پورا کرنے میں، نامعلوم کتنی کمزوری رہ گئی تیرا حکم پورا کرنے میں، تقبل منا، تو بڑا ہے، تو کریم ہے، ہماری طرف سے قبول کر لے، ہماری طرف سے قبول کر لے۔ جب دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے انسان تحفہ پیش کرتا ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کا کام کرتا ہے، تو بادشاہ بھی خوش ہو کر انعام دیتا ہے، اور کام کرنے والا بھی انعام لینے کی جسارت کرتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو، صرف تو ہی۔ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ان کے سایہ کو امت کے لیے دیر تک قائم رکھے۔ بے شک تو، صرف تو ہی۔ کا اور انت کا ترجمہ، کا بھی خطاب کا صیغہ، انت بھی خطاب کا صیغہ، کا بھی خطاب کی ضمیر، انت بھی خطاب کی ضمیر۔ فرمایا انکا انت، یہ کیوں نہیں کہا انکا السمیع العلیم،
انا انت السمیع العلیم، کا بیچ ملائے اور انتا بھی لائے، دو خطاب کی ضمیریں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے کہ تو ہی ہے، تیرے بغیر توجہ رہے، تیرے بغیر کوئی نہیں، کوئی نہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی مرید، نہ کوئی واعظ، نہ کوئی امام، نہ کوئی مقتدی، نہ کوئی حضرت انسان، نہ جن، نہ پرند، کچھ نہیں۔ قبولیت ملے گی تو تیرے دربار سے ملے گی۔ انکا انت السمیع العلیم، دعا کرو میری صحت ٹھیک ہو جائے۔ میں بہت کچھ دینا چاہتا تھا آپ کو۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو صرف تو ہی ہے سننے والا، جاننے والا، ہماری فریاد کو پہنچنے والا بھی اللہ، اور ہمارے دلوں کے اخلاص کو، ہمارے دلوں کی گہرائی کو، ہمارے دلوں کی باتوں کو اور ہمارے دلی منصوبوں کو بھی جاننے والا تو ہی ہے۔ ایک تو یہ قبولیت کی دعا مانگی، آگے دعا مانگ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں بنا دے اپنا فرما بردار۔ ہم دونوں کو کیا بنا؟ اللہ اکبر، ہیں کیا ہیں؟ اے نبی ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، انبیاء کرام کے جد، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر، وہ گھر خدا کا جو زمین جب بنی تھی تو سب سے پہلے مقدس اور محترم جگہ جو زمین میں بنی تھی وہ بیت اللہ ہی کی تھی۔ اس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے جس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، جس کو ہمارے ابا، انسانوں کے ابا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، اول العزم قوم ہے، لیکن پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمانا۔ میں دوسرے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہمیں استقامت عطا فرمانا۔ حج کر کے آیا آدمی، اب دعا کرے یا اللہ استقامت دے، کیا دے؟ اب کوئی نماز نہ چھوٹے، اب کوئی نماز، اب مسجد کی حاضری نہ چھوٹے، اب لقمہ حلال کا جائے، حرام سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، توبہ کر کے آگے ہم حجر اسود کو بوسہ دے دیا، وہاں جذب ہو گئے ہمارے گناہ، اور اللہ نے بالکل واشنگ مشین میں کپڑا ڈالا، مثال دی ہے نا، واشنگ مشین میں کپڑا ڈالا اور دھل کے صاف ستھرا ہو کے باہر نکل گیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر کاٹ کے بالکل صاف ہو گئے ہیں، اب ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، سمجھے نا؟ لیکن یہ معاشرے کی خرابیاں ہیں، ہماری لا علمی ہے، عام طور پر حاجی صاحب ہی غلطی کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ استقامت کی دعا ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ سبق ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ایک اور دعا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی بنا جو تیری فرما بردار رہے۔ یہ امت مسلمہ ہے، ہاں بھیا، یہ امت مسلمہ ہے، اسی کو امت مسلمہ کہا ہے،
اور یہ اسی امت مسلمہ کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور کیا فرمایا کہ ہماری اولاد میں سے یعنی روحانی اولاد میں سے ہمیں ماننے والے، ہمیں جاننے والے، ہم پر ایمان لانے والے، ان ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا فرما جو مسلمت اللہ کا جو تیرا کیا ہو، فرما بردار ہو۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ ہم نے تیرا گھر تعمیر کر لیا، اب عبادت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ سکھا۔ ہم نے تیرا گھر تعمیر کر لیا ہے، اب اس کا طواف کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، کس کونے سے شروع کرنا ہے، کتنے چکر کاٹنے ہیں، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تو ہمیں سکھا دے۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، آگے دعا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر متوجہ ہو جا، یعنی ہماری غلطیوں کو، ہماری خامیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یہ سبق ہے میرے لیے، یہ سبق ہے میرے بھائیوں کے لیے، یہ سبق ہے میرے دین دوستوں کے لیے، یہ سبق ہے میرے بزرگوں کے لیے کہ اپنی عبادت کتنی ہی کرے پھر بھی دعا کرے یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی صرف تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے ایک عجیب و غریب دعا ہے، مختصر 2 لفظوں میں ترجمہ کر دیں گے۔ وہ دعا بڑی عجیب، کام جتنا بڑا کیا نا اتنا بڑا انعام بھی مانگ لیا۔ کام عظیم کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور انعام معمولی نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا رحمت مہدات للخلق، میں اللہ کی ایسی رحمت ہوں جو بندوں کے لیے ہدیہ کے طور پر دی گئی ہے، تحفہ کے طور پر دی گئی ہے۔ تحفہ ہیں، ڈال ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ۔ وہ کیا ہیں؟ جناب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کر بھیجا ہے، میں پوری دنیا کا استاد ہوں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی استاد ہیں۔ پوری کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہے، حتیٰ کہ چٹانیں آپ سے محبت کرتی ہیں، درخت آپ سے محبت کرتے ہیں، پتھریں آپ سے محبت کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ میرے حجرے میں 3 پتھر رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، جب میرے تاجدار آتے تھے، جب صاحب لولاک تشریف لاتے تھے، جب خاتم الانبیاء والمرسلین آتے تھے، ایک پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، دوسرا پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، تیسرا پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہ پتھریں میرے آقا کو سلام کرتی تھیں، فرماتی ہیں یہ پتھریں میرے سرتاج کو سلام کرتی تھیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم نہ سلام کریں، ہم نہ درود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر پوری کائنات درود پڑھ رہی ہے، پوری کائنات آپ کی تعریفات اور توصیفات کر رہی ہے۔ اب وہ دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہماری یہ دعا بھی قبول فرما، ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک رسول پیدا فرما، انہی میں سے، ان میں ایک رسول پیدا فرما، کہاں سے؟ باہر سے نہیں، منہم، انہی میں سے۔ یہی ہیں وہ رسول مکی،
ہاں یہی ہیں وہ محمد مکی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا علیہ السلام، صلو علیہ دائما، صلو علیہ دائما، صلو علیہ دائما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا، وہ جو ہماری نسل سے پیغمبر آئے گا، رسول آئے گا، دائمی رسول، آخری پیغمبر، اس کے 4 کام، ہر پیغمبر کے 4 کام رہے لیکن اس کے خصوصی 4 کام، یتلو علیہم آیاتی کا، تیری کتاب اس پہ نازل ہوگی، وہ لوگوں کے سامنے کتاب کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کے اسرار اور رموز اور حکمت اور دانش مندی کی باتیں سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، ایک نظر کر دے گا، دلوں کی صفائی شیشے کی طرح ہو جائے گی، وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو، صرف تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ چلیے میں زندہ رہا، انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے مزید اسرار و رموز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔